بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو 5ویں جماعت کی کتاب کا سبق ہم اور ہمارے کھیل پڑھائیں گے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کھیل کیا ہوتے ہیں؟ وہ کام جو لوگ تفریح اور دل بہلانے یا ذہنی اور جسمانی ورزش کے لیے کریں کھیل کہلاتا ہے۔ کھیل ہماری زندگی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کھیلوں سے نہ صرف ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہماری جذباتی اور روحانی تربیت میں بھی ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ کھیل بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ بین الاقوامی ہوتے ہیں اور کچھ علاقائی۔ بین الاقوامی کھیل وہ ہوتے ہیں جو سارے ملکوں میں مشہور ہوتے ہیں اور کھیلے جاتے ہیں، جبکہ علاقائی کھیل صرف مخصوص علاقوں میں ہی کھیلے جاتے ہیں۔ آئیے اب کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں۔ ہم اور ہمارے کھیل، وہ کام جو لوگ تفریح یعنی دل بہلانے یا ذہنی اور جسمانی ورزش کے لیے کریں کھیل کہلاتا ہے۔ کھیل کا لفظ مذکر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کھیل کھیلا جاتا ہے، کھیل کھیلی نہیں جاتی۔ کھیل نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہیں بلکہ یہ انسانی صحت کے لیے نہایت ضروری بھی ہیں۔ کھیل سے ذہنی اور جسمانی دونوں صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جسم چست اور توانا رہتا ہے۔ کچھ کھیل گھروں اور عمارتوں کے اندر کھیلے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کھلے میدانوں میں، کچھ برف پر، کچھ پانی اور کچھ ہوا میں بھی کھیلے جاتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے بھی لوگ مختلف کھیل کھیلا کرتے تھے۔ قدیم زمانے کے آثار سے دریافت کی گئی تصویریں اور کچھ اشیاء اس کا ثبوت ہیں۔ مختلف ممالک مثلاً یونان اور ترکی وغیرہ میں اسٹیڈیم نما عمارتوں کے آثار اس کا ثبوت ہیں۔ کھیل کو پوری دنیا میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر ملک کا قومی کھیل منتخب کیا گیا ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ اسی طرح برطانیہ کا قومی کھیل کرکٹ ہے۔ کچھ کھیل قومی کھیل نہ ہونے کے باوجود دنیا کے بیشتر ممالک میں مقبول ہیں، مثلاً فٹ بال دنیا کے بیشتر ممالک کا مقبول ترین کھیل ہے۔ کھیلوں سے نہ صرف ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انسانوں کی جذباتی اور روحانی تربیت میں بھی ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک اچھے کھلاڑی کی پہچان ہے کہ وہ جیتنے کے بعد بے قابو نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے بعد والدین، اساتذہ اور تربیت دینے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا کھلاڑی ہارنے پر مایوس نہیں ہوتا بلکہ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے مزید سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ کسی کھیل کی تیاری میں ذہنی صلاحیتیں کھیل کی بہترین منصوبہ بندی میں کام آتی ہیں اور محنت سے کی جانے والی باقاعدہ مشقیں جسمانی صلاحیتیں بڑھاتی ہیں۔ بین الاقوامی کھیل، دنیا بھر میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، والی بال، ٹینس، باکسنگ، ریسلنگ، اسکیٹنگ، جمناسٹک، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، تیر اندازی، نیزہ بازی، تیراکی، کشتی رانی، پولو، شمشیر زنی، کوہ پیمائی، سائیکلنگ، سنوکر، ایتھلیٹکس وغیرہ۔ ایتھلیٹکس کھیلوں کے اس مجموعے کا نام ہے جس میں مختلف طرح کی دوڑ کے مقابلے، واک کرنے یعنی چلنے، بھاری گولا اور ڈسک پھینکنا شامل ہیں۔ علاقائی کھیل، کچھ کھیل علاقائی ہوتے ہیں جو کچھ علاقوں تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں کھیلے جانے والا کھیل موخا علاقائی کھیلوں کی ایک مثال ہے۔ اس کھیل میں مٹی کے ہدف پر نشانہ لگایا جاتا ہے۔ کرکٹ اور دوسرے کھیلوں کی مقبولیت کے باعث کچھ علاقائی کھیل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی بحالی کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے۔ کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جو پہلے علاقائی کھیل تھے مگر اپنی بے پناہ مقبولیت کے باعث بین الاقوامی کھیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کبڈی اس کی بہترین مثال ہے جو پہلے صرف پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہی کھیلا جاتا تھا مگر اب یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں شیشے کی گولیاں، گلی ڈنڈا، پیل دوج، پٹھو گرم، پکڑم پکڑائی، چھپن چھپائی، پنجہ آزمائی، آنکھ مچولی، لنگڑی پالا اور رسہ کشی شامل ہیں۔ ان کھیلوں کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ مثلاً پٹھو گرم کو پشتو میں رزو قرب، چھپن چھپائی کو پٹ پٹونے کہتے ہیں، لنگڑی پالا بلوچی زبان میں کبگی کہلاتا ہے اور گلی ڈنڈا، تلنگ بازی اور آنکھ مچولی کا کھیل چمبند کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی: چست و توانا، صحت مند، شمشیر زنی، تلوار چلانا، ہدف، نشانہ، کوہ پیمائی، پہاڑوں پر چڑھانا۔
دوسرے جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ کھیل تفریح کے علاوہ کس لیے ضروری ہے؟ تھکن، خیالات، صحت یا خواہشات؟ صحت کے لیے ضروری ہے۔ کھیل سے کن صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ ذہنی اور جسمانی، کام کاج، کاروباری یا گھریلو؟ ذہنی اور جسمانی۔ دنیا کا مقبول ترین کھیل کون سا ہے؟ فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، ٹینس؟ فٹ بال۔ برطانیہ کا قومی کھیل کون سا ہے؟ کبڈی، کرکٹ، ہاکی یا فٹ بال؟ کرکٹ۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں کون سا کھیل بہت مشہور ہے؟ تیراکی، کوہ پیمائی، کبڈی یا تیر اندازی؟ کبڈی۔ خوش خطی ہے، دو چشمی ہے کی بناوٹ کی مشق کیجیے، یہ آپ نے بک میں ہی کرنا ہے۔ سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ پاکستان کا کوئی ایک علاقائی کھیل بتائیں۔ کھیلوں کی اہمیت بیان کیجیے۔ ہارنے یا جیتنے کے موقع پر ہمیں اپنے احساسات کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے؟ اپنے پسندیدہ کھیل کا نام اور اس کے بارے میں چند جملے لکھیں۔ املا کی درستی۔ اردو میں کچھ ہم آواز حروف تہجی تے، توئیں، سے، سین، صاد، زال، زے، زواد، زوئیں، عین، الف، ہے اور ہے کی وجہ سے املا کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ درست لفظ پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ابھی آپ لوگوں کو دو الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے طاقت تے سے بھی لکھا گیا ہے اور توئیں سے بھی، تو جو صحیح ہے توئیں سے طاقت آتا ہے تو اس پہ آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ اسی طرح سارا آپ نے یہ بک میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ قواعد، واحد جمع کے قاعدے۔ جن مونس واحد الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ ہو ان کی جمع کے لیے چھوٹی یہ کے بعد الف اور نون کا نام بڑھا دیتے ہیں، جیسے لڑکی سے لڑکیاں، کرسی سے کرسیاں۔ ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیں، ان کی جمع بنائیں۔ جن مونس واحد الفاظ کے آخر میں یا ہو ان کی جمع میں صرف نون کو نہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے گڑیا سے گڑیاں، چڑیا سے چڑیاں۔ ایسے بھی مزید 3 الفاظ ڈھونڈیں، ان کو جمع بنائیں۔ جن مونس واحد الفاظ کے آخر میں الف ہوتا ہے جمع میں اس کے بعد امزہ، یہ اور نون کو نہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے گھٹا سے گھٹائیں، ہوا سے ہوائیں۔ ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیں، ان کی جمع بنائیں۔ جن مونس واحد الفاظ کے آخر میں ان میں سے کوئی حروف نہیں آتا جن کا ذکر اوپر کے تینوں قاعدوں میں ہوا ہے، ان کی جمع کے لیے آخر میں یہ نون کو نہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے بات سے باتیں، دیوار سے دیواریں۔ ایسے بھی مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیں، ان کی جمع بنائیں۔ متضاد الفاظ ہیں، دیے گئے جملوں میں متضاد الفاظ استعمال کر کے دوبارہ لکھیں۔ چھاؤں، بزدل، نادان، خاص، جھوٹ۔ مثال، آم پھیکا ہے، تو پھیکا کے متضاد الفاظ ہوگا میٹھا۔ آم پھیکا ہے کی جگہ پہ آپ لکھیں گے آم میٹھا ہے۔ سارم بہت بہادر ہے، بہادر کا متضاد ہے بزدل، تو ہم لکھیں گے سارم بہت بزدل ہے۔ ہیرا سچ بول رہی تھی، ہیرا جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کا آپ نے خود بنانا ہے۔ وہ بہت دانا بچہ ہے، اس کا بھی خود بنائیں گے۔ مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ نے خود بنانا ہے۔ چلیں اب نظم پڑھتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک کام ہے، کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام۔ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، کودو پھاندو کے ڈنڈ پہ لو۔ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، ہر بات کا سیکھیے سلیقہ۔ اپنی ہمت سے کام کرنا، مشکل ہو تو چاہے نہ ڈرنا۔ ہر وقت میں صرف ایک ہی کام، پا سکتا ہے بہتری سے انجام۔ جب کام میں کام اور چھیڑا، دونوں ہی میں پڑ گیا بکھیڑا۔ ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ یہ نظم محمد اسماعیل میٹھی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے بچوں کو وقت کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم زندگی میں ہر کام کو اس کے وقت پر کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، جب کام کا وقت ہو تو کام کریں اور کھیل کے وقت کھیل کھیلیں۔ اگر آپ ایک ساتھ سارے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سارے کام بگڑ جائیں گے اور کوئی بھی کام وقت پر نہ ہو سکے گا۔ چلتے ہیں اب اس کی مشق کی طرف۔ نئے الفاظ کے معنی ہیں: زیبا موزوں، ڈنڈ پیلنا خاص قسم کی ورزش، بکھیڑا پھیلاوا، خوش اسلوبی اچھے طریقے سے، انجام اختتام، سلیقہ اچھے طریقے سے کام کرنا۔ دوسرے جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ اس نظم کا عنوان کس چیز کے بارے میں ہے؟ کھیل، سستی، آرام یا کام؟ کام کے بارے میں ہے۔ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ مولانا محمد حسین آزاد، اسماعیل میٹھی، امجد اسلام امجد یا علامہ اقبال؟ اسماعیل میٹھی ہیں۔
کھیل کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ سونا، آرام کرنا، کھیلنا یا پڑھنا؟ کھیلنا چاہیے۔ ایک وقت میں کتنے کام کرنے سے بہتر انداز میں کام مکمل ہوتے ہیں؟ کئی، 2، 1 یا 5؟ 1۔ مشکل کے وقت کس چیز سے کام لینا چاہیے؟ خوف، شرارت، ہمت یا غصے؟ ہمت سے کام لینا چاہیے۔ سوالوں کا جواب ہے: اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ اس نظم کے شاعر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہر بات کا سلیقہ سیکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ شاعر کے خیال میں کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت کھیل کھیلنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں یہ درست ہے یا غلط؟ جواب میں وجوہات بھی بتائیے۔ کوئی ایسا ذاتی واقعہ یاد کیجیے جب آپ نے اپنی ہمت سے کوئی مشکل کام خود ہی کیا ہو۔ اس واقعے کو مختصراً اپنی کاپی میں لکھیے۔ اب آتے ہیں اپنے ہفتہ وار اسائنمنٹ کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس اسائنمنٹ کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے جو آپ لوگوں نے 6 دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 51 سے سبق ہم اور ہمارے کھیل کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ دوسرے دن کا کام ہے صفحہ نمبر 53 سے نئے الفاظ کے معنی درست جواب پر صحیح نشان لگائیں اور کاپی میں کریں۔ تیسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ پاکستان کا کوئی ایک علاقائی کھیل بتائیں۔ کھیلوں کی اہمیت بیان کیجیے۔ جیتنے کے موقع پر ہمیں اپنے احساسات کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے اور جملے بنانے ہیں۔ چوتھے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 58 سے نظم ایک وقت میں ایک کام کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ پانچویں دن کا کام ہے مندرجہ ذیل شعر کی تشریح اور شاعر کا حوالہ کاپی میں کریں۔ اپنی ہمت سے کام کرنا، مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا۔ اور چھٹے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 60 پر املا کی درستی اور اشعار درست کر کے گرامر کی کاپی میں لکھیں۔ پہلے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 51 سے سبق ہم اور ہمارے کھیل کی ریڈنگ کریں جو کہ آپ لوگ کر چکے ہیں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ اس طرح دوسرے دن کا کام ہے صفحہ نمبر 53 سے نئے الفاظ کے معنی اور درست جواب پر صحیح نشان لگائیں، کاپی میں کریں۔ الفاظ معنی ہیں: چست و توانا، صحت مند، شمشیر زنی، تلوار چلانا، ہدف، نشانہ، کوہ پیمائی، پہاڑوں پر چڑھانا۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ کھیل تفریح کے علاوہ کس لیے ضروری ہیں؟ تھکن، خیالات، صحت یا خواہشات؟ صحت۔ کھیل سے کن صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ ذہنی اور جسمانی، کام کاج، کاروباری یا گھریلو؟ ذہنی اور جسمانی۔ دنیا کا مقبول ترین کھیل کون سا ہے؟ فٹ بال، ہاکی، کرکٹ یا ٹینس؟ فٹ بال۔ برطانیہ کا قومی کھیل کون سا ہے؟ کبڈی، کرکٹ، ہاکی یا فٹ بال؟ کرکٹ۔ نمبر 5 ہے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں کون سا کھیل بہت مشہور ہے؟ تیراکی، کوہ پیمائی، کبڈی یا تیر اندازی؟ کبڈی۔ تیسرے دن کا کام ہے سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کا کوئی ایک علاقائی کھیل بتائیے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں کھیلے جانے والا کھیل موقع علاقائی کھیلوں کی ایک مثال ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کھیلوں کی اہمیت بیان کیجیے۔ کھیل سے ذہنی اور جسمانی دونوں صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جسم چست اور توانا رہتا ہے۔ انسان کی جذباتی اور روحانی تربیت میں بھی کھیل کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جیتنے کے موقع پر ہمیں اپنے احساسات کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے؟ جیتنے کے بعد ہمیں بے قابو نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے بعد والدین، اساتذہ اور تربیت دینے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جملے بنانے ہیں۔ کھیل سے ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ورزش کرنے سے انسان چست رہتا ہے۔ کرکٹ، برطانیہ کا قومی کھیل کرکٹ ہے۔ نمبر 4 ہے شکر گزار، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ مایوس، ایک اچھا کھلاڑی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ چوتھے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 58 سے نظم ایک وقت میں ایک کام کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ ریڈنگ آپ لوگ کر چکے ہیں، اب کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ اس طرح مندرجہ ذیل شعر کی تشریح اور شاعر کا حوالہ کاپی میں کریں۔ اپنی ہمت سے کام کرنا، مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا۔ اس شعر کا حوالہ ہے، یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود نظم ایک وقت میں ایک کام سے لیا گیا ہے۔ شاعر کا نام اسماعیل میٹھی ہے۔ اب تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت کام کرنا چاہیے، اور اس کام کو کرنے میں چاہے جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، آپ نے ہمت نہیں ہارنا، تبھی آپ دین و دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ چھٹے دن کا کام ہے کتاب کے صفحہ 60 پر املا کی درستی اور اشعار درست کر کے گرامر کی کاپی میں لکھنا ہے۔ املا کی درستی ہے کی جگہ ہے استعمال کر کے درست جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے۔
مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ریل گاڑی آنے والی ہے۔ علی کو اپنی بلی سے محبت ہے۔ ٹریفک وارڈن محنت سے اپنا کام کرتا ہے۔ امی کو میری صحت کی فکر ہے۔ یہ آپ لوگوں سب نے اچھی طرح دیکھ کے لکھنا ہے کاپی میں کہ اس میں کون سا والا ہے استعمال ہوگا۔ اشعار درست کیجئے۔ بے ترتیب الفاظ درست کر کے اشعار لکھنے ہیں۔ ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل زیبا کھیل کے وقت۔ اس کا صحیح ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا۔ دوسرا شعر ہے کام میں کام اور چھیڑا پڑ گیا بکھیرا دونوں ہی میں۔ اس کا صحیح ہے جب کام میں کام اور چھیڑا دونوں ہی میں پڑ گیا بکھیرا۔ یہ آپ لوگوں نے کتاب میں ہی کرنا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں نے اپنا انڈیکس کمپلیٹ کرنا ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو یہ سبق ہم اور ہمارے کھیل اور نظم ایک وقت میں ایک کام اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسائنمنٹ بھی پورا میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے اپنا کام ٹائم پر مکمل کر کے اسکول میں جمع کروانا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔